پاکستان کی درخواست پر امریکی صدر ٹرمپ کی ایران سے جنگ بندی میں توسیع، بات چیت کا عمل مکمل ہونے تک جنگ بندی برقرار اور ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رہے گی۔ ایک بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایرانی قیادت کی متفقہ تجاویز آنے تک حملے روکنے کی درخواست کی۔ ایران شدید مالی بحران کا شکار ہے۔ امریکی ناکہ بندی سے اسے روزانہ تقریباً $500 ملین کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایران فوری طور پر آبنائے ہرمز کھلوانا چاہتا ہے، لیکن اگر امریکہ نے ایسا کیا تو پھر ایران سے کبھی ڈیل نہیں ہو سکے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اپنی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کی درخواست قبول کرنے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ۔ کہا پاکستان کوششیں جاری رکھے گا، امید ہے دونوں فریق اسلام آباد میں طے شدہ مذاکرات کے دوسرے دور میں جامع امن ڈیل میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں ایرانی سفیر رضا میری مقدم کی ملاقات، خطے کی موجودہ صورتحال اور امن کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ سفارتکاری قومی مفادات اور سلامتی کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ جب محسوس کیا کہ سفارتکاری قومی مفادات کے لیے بہتر ہے تو اقدامات کریں گے۔ پاسداران انقلاب کے یوم تاسیس پر پیغام میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ پاسداران انقلاب نے دشمنوں کے اہداف اور سازشیں ناکام بنا دیں۔ اسپیکر ایرانی پارلیمان باقر غالباف کے مشیر نے کہا کہ ٹرمپ کی جنگ بندی میں توسیع کا کوئی مطلب نہیں، ہارنے والا فریق شرائط کا حکم نہیں دے سکتا۔ جنگ بندی میں توسیع کا اعلان وقت حاصل کرنے کی چال ہے تاکہ اچانک حملہ کیا جا سکے۔ ایرانی پاسداران نے 2 جہاز قبضے میں لے کر ایرانی ساحل پر منتقل کر دیے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سمندری حدود سے قبضے میں لیا گیا ایک جہاز اسرائیلی حکومت سے منسلک ہے۔ جہازوں کے کارگو، دستاویزات اور ریکارڈ کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ ایرانی بحریہ کا کہنا ہے کہ دونوں جہازوں نے بغیر اجازت نیویگیشن سسٹم میں خلل ڈالا۔ دونوں جہاز آبنائے ہرمز میں سیفٹی کو خطرے میں ڈالنے پر قبضے میں لیے گئے۔ چین کا ایک بار پھر ایران امریکہ تنازعہ سفارتکاری سے حل کرنے پر زور۔ ایران امریکہ جنگ بندی میں توسیع پر رد عمل دیتے ہوئے ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ جنگ اور امن کے درمیان موجودہ علاقائی صورتحال نازک مرحلے پر ہے۔ جارحیت کو دوبارہ شروع ہونے سے روکنے کی کوشش سب سے بڑی ترجیح ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ یوٹ کوپر نے کہا ہے چاہتے ہیں مذاکرات دوبارہ شروع ہوں، جامعیت تصفیہ سامنے آئے، آبنائے ہرمز کسی پابندی یا محصول کے بغیر مکمل کھولی جائے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس کا بھی جنگ بندی میں توسیع کا خیر مقدم۔ کہا امید ہے پاکستان کی کوششیں تنازع کے پائیدار حل کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے میں معاون ہوں گی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ اسحاق ڈار نے تنازعات کے پرامن حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس میں خطے کی بدلتی صورتحال اور آئندہ بین الاقوامی مصروفیات کا جائزہ لیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کی اطالوی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق عباس اراغچی نے اطالوی ہم منصب سے تازہ ترین علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے جنگ بندی میں توسیع اور ڈپلومیسی سے متعلق معاملات پر بات چیت بھی کی۔ برطانیہ اور فرانس کی آبنائے ہرمز دوبارہ کھلوانے کے لیے آج سے لندن میں 30 سے زائد ممالک کے فوجی منصوبہ سازوں کے ساتھ 2 روزہ کانفرنس۔ برطانوی وزارت دفاع کے مطابق کانفرنس میں فوجی منصوبہ ساز اپنے ممالک کی صلاحیتوں، کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ڈھانچوں کے ساتھ ملٹری فورسز کی خطے میں تعیناتی پر بھی بات کریں گے۔ کسی بھی فوجی منصوبے کو پائیدار جنگ بندی معاہدے کے بعد آگے بڑھایا جائے گا۔ وزیر اعظم کی ملک میں الیکٹرک وہیکلز کے فروغ میں تیزی لانے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔
بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے فروغ پر جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ سے ایندھن کے درآمدی بوجھ میں کمی آئے گی. یہ ماحولیاتی تحفظ اور انرجی سیکیورٹی کے لیے بھی انتہائی اہم ہے. کم آمدنی والے افراد کے لیے الیکٹرک موٹر سائیکلوں پر سبسڈی میں شفافیت یقینی بنائی جائے. الیکٹرک وہیکل اسکیم کے نفاذ میں مزید تیزی لائی جائے. کرکٹ اسٹیڈیم پشاور میں خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر میں ہوگا. اپوزیشن کا اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان. معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان کا کہنا ہے کہ عوام کو براہ راست منتخب نمائندوں کی کارکردگی سے آگاہی کا موقع فراہم کرنا اس کانفرنس کا مقصد ہے. قائد حزب اختلاف عباد اللہ خان نے اسمبلی اجلاس اسٹیڈیم میں کرانے کا اقدام غیر ضروری اخراجات اور عوامی پیسے کا ضیاع قرار دیا. کہا عوام کو بے جا اذیت دینا قبول نہیں. راولپنڈی اور اٹک میں ہیوی ٹریفک کی بندش. اٹک ریفائنری میں خام تیل کی قلت ہو گئی. ریفائنری کی بندش کا خدشہ. اسلام آباد اور پشاور ایئرپورٹس پر جیٹ فیول کی قلت کا امکان. سی ای او اٹک آئل ریفائنری کے مطابق ریفائنری نے مین ڈسٹلیشن یونٹ بند کر دیا ہے. فوری ٹریفک پابندیاں نہ اٹھائی گئیں تو ریفائنری جلد بند ہو جائے گی. پیٹرولیم ڈویژن اور آگرہ کو صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے. فوری اقدامات نہ کیے گئے تو ملک میں ایندھن کا بحران پیدا ہو سکتا ہے. یورپی یونین کے انرجی کمشنر نے خبردار کیا ہے کہ مشرق وسطی تنازع کے نتیجے میں پیدا توانائی کی قیمتوں پر اثر مہینوں نہیں بلکہ سالوں تک رہے گا. جنگ کی وجہ سے یورپ کو تقریباً روزانہ $600 ملین کا نقصان ہو رہا ہے. اور پاکستانی آل راؤنڈر محمد نواز پر ریکریشنل ڈرگز استعمال کرنے کا الزام. پی سی بی نے تحقیقات شروع کر دی. کرکٹ ویب سائٹ کے مطابق محمد نواز کا T20 ورلڈ کپ کے دوران ٹیسٹ کیا گیا جو مثبت آیا. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو آگاہ کیا. ترجمان پی سی بی عامر میر کے مطابق پی سی بی اپنی تحقیقات سے متعلق آج ICC کو آگاہ کرے گا. الزامات ثابت ہونے پر محمد نواز پر پابندی یا کوئی اور تعدیبی کارروائی کی جا سکتی ہے. ذرائع کے مطابق محمد نواز آج ممکنہ طور پر ملتان سلطانز کے لیے حیدرآباد کنگز بینک کے خلاف ایکشن میں ہوں گے.